بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالفقار اشرف واہلہ، آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور۔ پاکستان مسلم لیگ نون علماء مشائخ ونگ پنجاب کے نائب صدر منتخب ہونے پر مخدوم غلام علی عرفانی کے دوست احباب کی ان کی رہائش گاہ آستانہ عالیہ رسول پور شریف قصور پر ملاقات کے موقع پر گروپ فوٹو۔ اس موقع پر مخدوم غلام علی عرفانی کے دوست احباب ذوالفقار اشرف واہلہ، سی ای او گلستان نیوز قصور، ایڈیٹر گلستان و ڈسٹرکٹ رپورٹر APP نیوز قصور، شہباز شریف اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب لاہور، نواز شریف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ قصور، مہر احسن پراپرٹی ٹائکون DHA لاہور، اویس انصاری پنجاب ریونیو اتھارٹی، رانا محمد عمیر پاپولیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب لاہور، جنید احمد انصاری تاجر قصور۔ اس موقع پر تمام دوست احباب نے پاکستان مسلم لیگ نون مشائخ ونگ پنجاب کے نائب صدر مخدوم غلام علی عرفانی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار اشرف واہلہ، آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور۔ ایک دن گلستان نیوز کے ساتھ پروگرام میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے آج کے مہمان ایک نوجوان نائس پرسنالٹی، جنہوں نے بہت کم عمری میں، چھوٹی سی عمر میں پنجاب لیول میں پاکستان مسلم لیگ نون میں ایک بڑا نام پیدا کیا۔ چھوٹی عمر میں نام پیدا کرنا پاکستان مسلم لیگ نون میں ایک معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اور جس گھرانے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، غلام رسول عرفانی صاحب ان کے والد محترم ہیں، جو بڑی جانی پہچانی سیاسی سماجی مذہبی شخصیت ہے، جو ضلع قصور نہیں پنجاب بھر میں ان کا نام ہے۔ ان کے بیٹے نے اپنے والد نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے باپ کا نام روشن کیا، اپنے خاندان کا نام روشن کیا، اور آج وہ ہمارے گلستان نیوز کے مہمان ہیں مخدوم غلام علی عرفانی صاحب۔ ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں اپنے چینل پر۔ مخدوم غلام علی عرفانی صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے علماء مشائخ ونگ پنجاب کے نائب صدر ہیں، بڑی اہم پوسٹ پر انہیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ آگے الیکشن کا بھی دور ہے، چند ماہ رہ گئے ہیں، الیکشن ہونے والے ہیں۔ تھوڑی عمر میں انہیں جس عہدے پر جو انہیں ذمہ داری سونپی گئی ہے، یہ ان کے لیے بڑی ایک ٹف جاب ہوگی کہ آئندہ الیکشن میں وہ اپنا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کیا کردار ادا کرتے ہیں، اور کس طرح وہ سیاست میں آئے۔ ان کا جو خاندان کا جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ پیار محبت ہے وہ کیسے ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے، میاں شہباز شریف صاحب کے، حمزہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کا ایک بڑا سیاسی طور پہ، روحانی طور پہ ایک بڑا سلسلہ ہے۔ کافی عرص ان کے بزرگوں کا بھی ان کے ساتھ بڑا پیار محبت ہے۔ آج کل کے جس طرح کا دور جا رہا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون میں اپنے آپ کو ان رکھنا بڑی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاندان، عرفانی خاندان، قابل تحسین ہے سیاسی اور مذہبی لحاظ کے حوالے سے۔ اور مخدوم غلام علی عرفانی بھی اپنے باپ اور دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے سیاسی و مذہبی کاموں کو آگے چلا رہے ہیں۔ تو اسی والے سے آج وہ ہمارے مہمان ہیں، ان سے بات کریں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ وہ کیسے سیاست میں آئے، کیسے وہ آگے ان کی کیا پلاننگ ہے، انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے وہ کیا کریں گے۔ ان کے والے سے ہم بات کرتے ہیں مخدوم غلام علی عرفانی صاحب سے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو سیاست میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ جی سیاست میں آنے کا شوق ہمارے قبلہ عالم کا بڑا ایک روحانی تعلق تھا میاں محمد شریف صاحب کے ساتھ۔ تو ہم بچپن ہی سے میاں صاحبان کی طرف آنا جانا اور ان سے ملاقاتیں، اور ویسے بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا ہمہ وقت شوق رہتا۔ تو بس اسی سلسلے نے، اسی روایت نے ہمیں جو ہے نا وہ سیاست کی طرف موو کر دیا۔ اور الحمدللہ ہمارے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان جب تشریف لائے، تو تشریف لانے کے فوری بعد انہوں نے بڑی مہربانی کی کہ انہوں نے مجھے ایک پارٹی کی بڑی اہم ذمہ داری پاکستان مسلم لیگ نون علماء مشائخ ونگ کا نوٹیفیکیشن کر کے آگے مزید سیاست کو فعال کرنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ آپ کیسے اپنے پاکستان مسلم لیگ نون کو علماء مشائخ ونگ کے پلیٹ فارم سے مزید مضبوط و فائل کریں گے؟ اور انتخابات بھی آگے سر پہ آگے ہیں، تو وہ انتخابات کے والے سے آپ کی ایکٹیویٹی کیسی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے آپ کیا کردار ادا کریں گے نیکسٹ جو آنے والے الیکشن؟ جی بالکل، جیسے کہ ساری عوام کو پتہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے پاکستان کو خدمت کی طرف گامزن کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو دور ہے وہ پاکستان کی ترقی کا دور ہے، اور آپ سب نے یقیناً دیکھا ہے اور آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جب اس پاکستان کی باغ دوڑ کو سنبھالتے ہیں تو پاکستان عروج کی طرف جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی
اس الیکشن میں اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی اور خدمت کا وہ سفر دوبارہ سے انشاءاللہ تعالی جہاں سے رکا تھا وہیں سے ہی شروع ہوگا انشاءاللہ۔ حالات اس وقت بڑے ڈیفرنٹ ہیں کیونکہ الیکشن آئیں گے، اس کے بعد نئی جب گورنمنٹ آئیں گی، اگر پاکستان مسلم لیگ نون برسر اقتدار آتی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں وہ قائدین موجود ہیں جو ان ملک کو بحرانوں سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت عوام، دیکھا جائے عوام کے حالات، بجلی کے بلوں پر بیجا ٹیکسیز ہے، گیس کے جو بل ہے سردی کی آمد کے ساتھ پہلے ہی گیس کی بل میں اضافہ کر دیا گیا، سبزیوں کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، عوام پھنس کر رہ گئی، عوام کا اس وقت پرسان حال کوئی نہیں۔ کیا پاکستان مسلم لیگ نون آئندہ انتخابات جیتنے کے بعد پاکستان کو ایک دفعہ پھر وہ پہلے والا پاکستان لے کر آئیں گے جب ترقی کی طرف پاکستان گامزن ہوا تھا، پاکستان کے حالات بڑے اچھے تھے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب بھی وہ قیادت ہیں جو پاکستان کو بحرانوں سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں؟ جی ذوالفقار بھائی، آپ دیکھیں کہ یہ جو ملک کے حالات ہوئے ہیں اس کے پیچھے ایک لاڈلے کو جب مسلط کر دیا گیا تھا تو اس نے ملک کی معیشت کو اس نیچ پہ پہنچایا، ٹھیک ہے۔ اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا اور میاں محمد شہباز شریف صاحب کا آپ جب بھی دور دیکھیں گے اس میں غریبوں کے لیے بڑا ریلیف ہے جی، اور بڑی ان کے لیے آسانیاں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی قائدین موجود ہیں جی، میاں محمد نواز شریف موجود ہے تو پوری پاکستان مسلم لیگ نون موجود ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی پہچان جان میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے اگر خدمت کا موقع دیا پاکستان مسلم لیگ نون کو تو یہ جو الیکشن ہے اس میں کامیابی لے کر ہم ان اپنے پاکستانیوں کی دوبارہ سے وہ خدمت کا سلسلہ شروع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی بڑی چیزوں پہ میاں صاحب کے آنے سے ہی کنٹرول ہو گیا ہے، اور باقی مزید جب میاں صاحب وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیں گے تو آپ انشاءاللہ تعالی دیکھیے گا کہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے نا کنٹرول کر لی جائے گی مہنگائی انشاءاللہ۔ آپ کے دادا میرا حافظ محمد یاسین صاحب، آپ کے والد محترم غلام رسول عرفانی صاحب بڑی ایک ایسی نامور شخصیات ہے مذہبی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے۔ جب آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کے دادا جان اور آپ کے والد محترم جنہوں نے ایک نام پیدا کیا، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی گھرانے میں ان کے ساتھ آپ کی بڑی پیار محبت ہے، اکثر آپ ادھر سناہانی کے حوالے سے بھی لوگ جانتے ہیں آپ کے خاندان کو، آپ ادھر سناہانی کے حوالے سے بھی جاتے ہیں، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اور آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، پاکستان میں اور بھی سناہا بہت بہت بڑے پڑے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ کے خاندان نے ہمیشہ میاں نواز شریف صاحب کے قریب رہے ہیں؟ جی یہ اللہ کا کرم ہے جی، اور بزرگوں پہ عنایات ہے اور فضل و کرم ہے، اور میں یہ بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے دادا جی کا جب کوئی نام لیتا ہے تو وہ ساتھ یہ جو حافظ کا تخلص ہے یہ ہمارے لیے بڑی شان ہے، بلکہ قصور میں اور بعض علاقوں میں جب جاتے ہیں تو ان کے شاگرد ہمیں بڑی تعداد میں ملتے ہیں، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ باقی میاں صاحبان سے ایک ہمارا جی بڑا عقیدت کا روحانی تعلق ہے، اور وہ میاں محمد شریف صاحب سے چلتا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ جب تک زندگی وفا کرے گی تو ہم انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ وفا کرتے رہیں گے۔ اگر انسان کو مخلص دوست مل جائیں تو ان زندگی کا جو مزہ ہے نا وہ اپنی جگہ بڑا زبردست ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے میاں نواز شریف صاحب کی، آپ کے دوست ہے پاکستان مسلم لیگ کے ینگ، وہ بھی ہے، بڑا نام ہے ڈسٹرکٹ قصور میں اس وقت، تو آپ کے درینہ اور مخلص دوستوں تمام دوست اپنے مکمل بھرپور ایک پلیٹ فارم اکٹھے ہو کر پاکستان مسلم لیگ کو جتوانے کے لیے اپنا رول ادا کریں گے۔ جی جیسے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب سے محبت ہے تو یہ جو نواز شریف صاحب ہے، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، عباس شریف صاحب قصور کے، یہ جی ہمارا فخر ہے، اور یہ میرے بازو ہیں، یہ میرے بازو ہیں، میرے بھائی ہیں، اور میری انشاءاللہ تعالی یہ جی میرے ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون کو انشاءاللہ تعالی قصور سے بھرپور اکثریت سے انشاءاللہ تعالی کامیاب کروائیں گے۔ آپ لاسٹ آپ سے کوشچن ہے، آپ عوام کو کیا میسج دیں گے؟ آگے الیکشن ہے، کیا پاکستان مسلم لیگ نون کو عوام کو ووٹ دینا چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ بہتر اپرچونٹی ہے نیکسٹ جو آئندہ الیکشن ہے؟ اور آپ کی طرف سے جو آپ علماء مشاہدین پنجاب کے نائب صدر بنے ہیں، اس والے سے آپ کا کیا میسج ہے؟ جی بالکل، میں عوام کو کہوں گا جی کہ آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کی خدمات کا دور دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں موٹر وے دیا، ہاسپٹلز دیے، سکولز دیے اور یونیورسٹیز دی، تو ان ساری بنا پہ آپ نے ووٹ دینا ہے۔ ملک کی مہنگائی کو کنٹرول کیا میاں محمد نواز شریف صاحب نے، بلکہ آپ پیٹرول دیکھیں، پیٹرول کا میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں کیا ریٹ تھا،
ٹھیک ہے، آپ بجلی کے بلوں کا وہ ریٹ دیکھیں، تو اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ووٹ دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے گا۔ میں میسیج آخر پہ یہی دوں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ سیاست میں اپنے جذبات پہ بڑا کنٹرول رکھا کریں جی، اور آپ اپنے تعلقات کو نہ خراب کیا کریں سیاست میں۔ سیاست میں برداشت رکھنی چاہیے ہمیں، اور سیاست بعد میں ہے جی، پہلے ہمارے مسلمان بھائی ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ اخلاقیات، ادب، پیار، محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ تشریف لائے۔ جی ناظرین، یہ تھے غلام علی عرفانی صاحب، بڑی پیاری نوجوان شخصیت، بڑا جذبہ دیکھا گیا ان کے اندر۔ سیاسی میدان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون علماء مشاہد ونگ کے نائب صدر پنجاب کے بنے ہیں، تو پہلے بھی وہ ایکٹیو رہے ہیں۔ تھوڑی سی عمر میں انہوں نے اپنے آپ کو مکمل ایکٹیو رکھا ہے، انتخابات ہوں یا نہ ہوں، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ اگر ان کے خاندان کے متعلق بات کریں تو ثنا ہانی کے حوالے سے اگر ڈسٹرکٹ قصور میں اگر کوئی نام ہے تو غلام رسول عرفانی صاحب کا، حافظ محمد یاسین صاحب مرحوم صاحب کا، اور ان کے چچا جان، اور یہ خود ماشاءاللہ دونوں بھائی بڑے پیارے ثنا ہاں ہیں، اپنا غلام علی عرفانی صاحب اور حافظ صاحب۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی عمر میں اتنا جذبہ پیدا ہو گیا اور اتنی ماشاءاللہ اللہ نے عزت بھی دی، تو یہ ایک جذبہ انسان کے اندر آئے تو تب بھی اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں خوش قسمت ہیں یہ لوگ جو اپنے اندر ایک سیاسی جذبہ بھی رکھتے ہیں اور ثنا ہانی کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا ہوا ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا جو ریلیشن ہے، فیملی ریلیشن ہے، ثنا ہانی کے حوالے سے ہمیشہ یہ ان کے بڑے قریب رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب نے ہمیشہ غلام رسول عرفانی صاحب اور ان کے بیٹے غلام علی عرفانی صاحب اور ان کے دوسرے بھائی کو بھی محبت اور شفقت دی۔ اور سیاسی میدان میں جس طرح انہوں نے بتایا کہ نیکسٹ جو فیوچر میں الیکشن بھی آ رہے ہیں، کیسے وہ اپنے آپ کو فائل مزید پارٹی کے لیے مضبوط کریں گے اور کس طرح وہ کردار ادا کریں گے، یہ آئندہ والے الیکشن میں ان کے لیے جو بڑا اہم رول ہوگا، اور جس طرح کہ انہیں ذمہ داری سونپی گئی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے پہلے ایک بہت بڑا ٹاسک ہے جو غلام علی عرفانی صاحب کو اور ان کے دوستوں کو دیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے۔ یہ اب اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مزید انہیں ہمت دے اور مزید ترقیاں، کامیابیاں نصیب کرے، اور ایسے ہی یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اپنا اہم رول ادا کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کو مزید مضبوط اور فائل کرنے میں اپنا بھرپور رول ادا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے مہمان غلام علی عرفانی صاحب کی گفتگو پسند آئی ہوگی۔ بشرط زندگی، انشاءاللہ زندگی نے بھی موقع دیا تو نیکسٹ پھر کسی پروگرام میں غلام علی عرفانی صاحب کو لے کر آؤں گا اپنے چینل پر، اور ان کی مفید گفتگو سے آپ کو مستفید کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو میری گفتگو ان کی پسند ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے گا۔ اللہ حافظ۔